بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2-3 ایشوز کے اوپر بات کروں گا، وہی جو معاملات آج کل زیر بحث ہیں، عدم اعتماد کی تحریک، اور پھر جو گورنمنٹ کر رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب جو کر رہے ہیں، پھر اپوزیشن جو کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ جی آپ سوشل میڈیا کو آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، اور جس قسم کی مطلب ہے کہ ایک کیمپین پی ٹی آئی کے لوگوں نے چلائی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، بلکہ ان کے شاید کچھ خواتین، کوئی ایم این اے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جس قسم کی کیمپین وہ فوج کے اگینسٹ چلا رہے ہیں، اور جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ فوج اگر فرض کریں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نیوٹرلٹی مینٹین کریں گے، اور ہم اگر عدم اعتماد کی تحریک ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے، تو جو بھی ہے، جو جیتتا ہے جیتے، جو ہارتا ہے ہارے، اور اس میں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرلٹی، تو اس نیوٹرلٹی کو کیوں کویشچن کیا جا رہا ہے، اور پھر کس طرح سے یہ بات کہی جا رہی ہے اور یہ بحث کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کے اوپر حکومت کا ساتھ دے فوج، اور جو لوگ فرض کریں جو الائز ہیں یا جو ایم این ایز ان کے چلے گئے ہیں، وہ بالکل غلط گئے ہوں گے، سب کچھ غلط ہے، اور جو لوگ ٹرن کورس ہیں، ہارس ٹریڈنگ بھی غلط ہے، لیکن ان کو واپس لانا اس لیے کہ حکومت کے حق میں، اور ان کو حکومت فوج لے کے آئے یا اس کے لیے آئی ایس آئی کام کرے، تو اس طرح کی توقعات رکھنا بڑی غلط بات ہے۔ پہلے اگر فرض کریں اسٹیبلشمنٹ نے جو کیا، اور بہت دفعہ کیا، وہ سب کچھ غلط تھا، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں کیا ہو، پی ٹی آئی کے بارے میں بھی جو انہوں نے کیا تھا پچھلی دفعہ 2018 کے الیکشن میں، بالکل غلط تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا تو بالکل اس لحاظ سے سیاسی عمل کوئی عمل دخل ہونا نہیں چاہیے، اور جو کہ بڑی ظاہر ہے ضرورت ہے اس پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے، اور ہمارے جو ڈیفنس کے انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ بات افسوس ہے کہ صرف اپنی پارٹی کے لیے، اپنی چونکہ ایک پولیٹیکل تھنکنگ ہے، اپنی سوچ ہے، اور پھر اس سوچ کی وجہ سے اگر چونکہ آپ کہ ان کا جو عمل آپ کی سوچ کے ساتھ نہیں مل رہا، تو آپ نے ان کے اوپر حملہ شروع کر دیا، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یا تو اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے، یا ویسے ان کو اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے، اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ نہ صرف یہ، بلکہ لوگوں سے بدتمیزی، وہ تو میں تمام لیڈرز کے بارے میں کہتا ہوں کہ سب کو، اپنے فالوورز کو کہنا چاہیے کہ گالم گلوچ مت کریں، بدتمیزی مت کریں، تہذیب کے دائرے میں رہ کے ڈفرینس آف اوپینین جو بھی ہے، سیاست میں اختلاف ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بات ایک اور جو کنٹروورشل جو کنٹروورسی چلی، اور جس کے اوپر اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے کہ 21 کو اجلاس بلایا جانا تھا، اور پھر وہ اب 25 کو بلایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر اپوزیشن ظاہر ہے کافی احتجاج کر رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ وائلیشن ہو گئی آئین کی، یہ تو بلکہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ اس کا اطلاق کیا جائے، اور آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے حکومت کے اگینسٹ، اسپیکر کے اگینسٹ، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جی 21 کو پہلے پتہ ہے آپ کو کہ بلائے جانے کا وہ تھا، اور اس کے اوپر بلاول صاحب نے یہ جو کہہ دیا کہ ہم تو دھرنا دے دیں گے، اور پھر وہاں پہ کہ جی کس طرح سے او آئی سی کی کانفرنس ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ظاہر ہے پھر گورنمنٹ نے ایک دم سے، گورنمنٹ کی طرف سے ریئیکشن آیا، اور پھر یہ والی بات آ گئی جی کہ نہیں، ہم 21 کو نہیں کرتے اور 25 کو کرتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ذاتی رائے میں اگر آپ آئین کو پڑھیں تو اس کے لحاظ سے بالکل یہ آئین کی وائلیشن ہے، لیکن آرٹیکل 6 لگتا ہے کہ نہیں لگتا، اس کے اوپر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ آرٹیکل 6 جو ہے آئین کا، وہ بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ آئین کو ایبروگیٹ کرتے ہیں، یعنی یہ ٹوٹل ایبروگیشن کے بارے میں، اور وہ ایبروگیشن کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی مارشل لا لگا دیتا ہے اور آئین کو معطل کر دیتا ہے، یا آئین کو سسپینڈ کر دیتا ہے، اس طرح کا جو عمل ہوتا ہے اس کو ایبروگیشن بولتے ہیں، بائی یوز آف فورس ہو یا اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر جو یہ سارا کیا جاتا ہے، اور وہ وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ملٹری کے جو ہمارے جو ڈکٹیٹرز آ کے لگاتے رہے پاکستان میں مارشل لا، تو اس کو بیسیکلی آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگتا ہے، اور اس کی سزا ظاہر ہے وہ ہائی ٹریزن ہے، وہ بھی لکھی ہوئی ہے آرٹیکل 6 کے اندر۔ سو جو وائلیشن ہوتی ہے، اگر قانون کو کوئی آئین کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے، مطلب وائلیشن ہوتی ہے بہت سے، تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگتا، لیکن وائلیشن ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک آپ کے لیے، ایک تو یہ بات کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، یہ لیگل پروسیس ہے،
جس طرح آئین اور قانون کہتا ہے اس کے تحت اس کو چلنا چاہیے. یہ تو میری ایک اصولی پوزیشن ہے. اس کے اوپر جو جیتے جو ہارے، اور اس کے اوپر نہ حکومت کو زبردستی کرنی چاہیے، نہ ہی اپوزیشن کو ہارس ٹریڈنگ جیسے اور اس طرح کے عمل کے اوپر پڑنا چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی یہ کر رہے ہیں، اور ادھر سے ایون دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں ان اراکین کو جو کہ منحرف ہوئے ہیں، پی ٹی آئی سے منحرف ہو رہے ہیں. اب باقی کہ جی کورٹ میں جا رہے ہیں، سپریم کورٹ ریفرنس میں لے کے جا رہے ہیں، اور پھر کہ جی کیا کچھ جو انیشیٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف جو شو کاز نوٹس ایشو کر دیا ہے، چلیں وہ لیگل کویسچنز ہیں، ان کے اوپر کورٹس ڈیسائیڈ کر لیں گی. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ وائلیشن کی بات ہو رہی ہے، اور چونکہ یہ ایک اہم زور دیا جا رہا ہے کہ وائلیشن جو ہے، یہ اس وائلیشن کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت ایکشن ہونا چاہیے، تو میں پھر یہاں پہ ایک اور بات کر دوں گا کہ میرے خیال میں کہ اگر آپ آئین پاکستان کو پڑھتے ہیں تو اس کے لحاظ سے اس طرح کی آپ کو وائلیشنز بہت زیادہ نظر آئیں گی. اور ویسے ایک اور بات بتا دوں کہ یہی جو وائلیشن ہے، اس کے بارے میں ہمارے میڈیا کے لوگ بھی ظاہر ہے بہت سی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ وائلیشن ہو گئی، وائلیشن ہو گئی. اسی کی چونکہ یہ بلایا نہیں جا رہا یہ جو نوٹ ٹرسٹ کے لیے 21 کو بلایا جانا تھا، اجلاس نہیں بلایا گیا، تو اس کے اوپر سب کہہ رہے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ یہ وائلیشن ہے. پھر وہ لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کو انووک کریں. میرا صرف کویشچن ایک ہمارے پورے اس طرح کے جو میڈیا کے جو لوگ ہیں، اور پلس خاص طور کے اوپر پارلیمنٹ کے ممبران سب، جس میں پی ٹی آئی کے بھی شامل ہیں، جس میں پی ایم ایل این کے بھی شامل ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی، تمام میں پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں جن کا تعلق نیشنل اسمبلی سے ہے، جن کا تعلق سینٹ کے ساتھ ہے، میں صرف ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آئین کے کتنے آرٹیکلز ہیں، اور خاص طور پہ وہ تمام آرٹیکلز. میں اب ذرا ایمسز میرا دیکھیے گا، آئین کے وہ تمام آرٹیکلز جن کا تعلق اسلام سے ہے، جس کا تعلق اسلامی پروویژنز ہیں جو ہمارے آئین کی، جو اسلامی مطلب ہے کہ نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر، ہر ایک آرٹیکل کی وائلیشن ہوتی ہے. ہر ایک آرٹیکل کی وائلیشن ہوتی ہے. فرض کریں سود کے لیے کہا گیا کہ سود ختم ہونا چاہیے، جلد از ختم ہونا چاہیے. 1973 میں آئین بنا تو کیا آج تک سود ختم ہوا؟ وائلیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے. وہاں کسی نے کہا آرٹیکل 6 لگنا چاہیے؟ کسی کے اگینسٹ کسی نے کہا کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے؟ اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو میرا آرٹیکل 227 ہے، جس میں یہ ہے کہ جی جو بھی اس ملک کا ہر قانون جو ہے، کوئی بھی قانون قرآن و سنہ کے اگینسٹ نہیں بن سکتا، تعلیمات کے اگینسٹ نہیں بن سکتا. اور یہ کہا گیا کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہوگی وہ تمام ہمارے قوانین ریویو کرے گی. اور 10-15 سال کا عرصہ لکھا گیا کہ اس میں جتنے بھی ہمارے پاکستان کے قوانین ہیں ان تمام کو اسلام، قرآن و سنہ کے مطابق ترمیم کر دی جائیں گی، اور جو کوئی چیز قرآن و سنہ کے یا اسلام کے خلاف ہے وہ سب کو نکال دیا جائے گا. اور یہ بھی کہا گیا جی کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اپنی رپورٹس بھی دے گا اسی بنیاد کے اوپر مجھے، اور ہر سال وہ رپورٹس بھی دیتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ 700 سے زیادہ قوانین ایسے ہیں پاکستان کے کونسل اسلامک آئیڈیالوجی کی رپورٹس کے مطابق جو کہ قرآن اور سنہ کی تعلیمات کے منافی ہیں. مجھے بتائیں کہ ایک تو یہ بات کہ 15 سال کیا گزر گئے، اب تو 50 سال گزر گئے، تو کیا اس میں سے کسی نے اس کی ترمیم کی، ان کو امینڈ کیا؟ ان جو قرآن اور سنہ کے خلاف تھے، کیا ان کو اسلامی حدود کے اندر وہ لے کے آئے جو اسلام کی حدیں ہیں، تاکہ اسلام کی وائلیشن نہ ہو، قرآن اور سنہ کی وائلیشن نہ ہو؟ لیکن انفارچونیٹلی وہاں کسی نے آج تک بات کی کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے یہ والی بات کہ جی انہوں نے جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی جو رپورٹس جمع ہوتی ہیں ان رپورٹس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے، اور اس کے مطابق ظاہر ہے ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر عمل ہونا چاہیے. آج تک کسی ایک رپورٹ کو بھی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کونسل کی کسی بھی رپورٹ کو آج تک ڈسکس نہیں کیا گیا. تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ آرٹیکل 6 بھی، اگر آرٹیکل 6 آئین کی تو وائلیشن ہے ہی ہے، آرٹیکل 6 اس کے اوپر پہ لگائیں، ان سب کے اوپر جتنے بھی پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، نیشنل اسمبلی میں ہیں، جتنے بھی سینٹ میں ہیں، ان کے اوپر کیوں نہیں یہ آرٹیکل 6 لگتا؟ آرٹیکل 6 اسلامی پروویژنز آپ کوئی دیکھیں گے، ایک چن کے دیکھیں. پھر اسی طریقے سے 62 آرٹیکل 62 اور 63 ہے، جس کے مطابق یہ ہے کہ ہمارے ممبر آف دا جو سینٹ ہیں، ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں، اور جو ممبران ہیں صوبائی اسمبلی ہیں، کہ ان کو کس قسم کا ہونا چاہیے. اور اگر آپ یہ آرٹیکل پڑھتے ہیں جو ہمارے آرٹیکل 62 63 ہیں، اگر ان کے اوپر عمل ہو تو بہترین جو
مسلمان ہیں، جو عمل کے لحاظ سے مسلمان ہیں، جو کوئی بڑا گناہ نہ کرتے ہوں، صرف وہی لوگ ہمارے آ سکتے ہیں، ممبر بن سکتے ہیں، ایلیجبل ہو سکتے ہیں. تو کیا مجھے آپ بتا دیجئے، آپ دیکھ لیجئے کہ کیا اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، کیا اس کے اوپر اور آپ پڑھیں ہمارے آئین کو اور دیکھیں کہ عمل ہوتا ہے کہ بالکل بھی عمل نہیں ہوتا، ٹوٹل وائلیشن ہوتی ہیں. تو کیا اس کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے کہ جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اور وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرواتے، پولیٹیکل پارٹیز بھی اس میں شامل ہیں، جس میں ہمارے پارلیمنٹ بھی شامل ہے، اور یہاں پہ تو الیکشن کمیشن بھی ہمارا آ جاتا ہے، عدالتیں بھی آ جاتی ہیں. تو یہاں پہ آرٹیکل 6 کیوں نہیں آرٹیکل 6 کی بات ہوتی؟ تو اینی ہاؤ یہ جو ابھی ہو رہا ہے، اس کے اوپر آئین کو ضرور فالو کریں، قانون کو ضرور فالو کریں، لیکن آئین اور قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے اوپر سلیکٹو مت ہوں. میں اپنے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹس ہیں میں ان کی بھی بات کرتا ہوں، جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں، اور جنرلی جو زیادہ تر ہمارا جو لبرل سیکولر طبقہ ہے میڈیا کے اندر، ان کی بات کہ کانسٹیٹیوشنل رول کی تو بات کرتے ہیں، سارے بات کریں گے، دیکھ آئین کی عملداری، کانسٹیٹیوشنل رول کی بات کریں گے، لیکن جہاں پہ اسلامک پروویژن آئے گی، جہاں پہ اسلامی دفعات آتی ہیں، اسلامی شکیں آتی ہیں ہمارے آئین کے اندر، کسی کے اوپر عمل نہیں ہوتا اور اس کے اوپر کوئی بھی نہیں بولتا. سب کی وائلیشن ہوتی ہے، عمل نہیں ہوتا، وائلیشن ہو رہی ہے، ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے آپ دیکھیں کہ ہمارا آئین یہ جو جوئے کے بارے میں کیا کہتا ہے، شراب وراب کے بارے میں، شراب کے دیکھیں کاروبار کس طرح ہر طرف کھلے ہوئے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر بے حیائی کے بارے میں ہمارا آئین کیا کہتا ہے، اور بے حیائی کے کیا حالات ہیں اس ملک میں. سو یہ ساری وائلیشنز ہو رہی ہیں، وہاں آرٹیکل 6 کی بات بھی نہیں ہوگی، وائلیشن کی بھی بات نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جو کہتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن رول، ان ایشوز کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.